موڈی نے اپنی داستان شروع کر دی تھی۔ عمران بغور سن رہا تھا تو وہ سنگار دان میرے پاس چھوڑ کر چلی گئی۔ موڈی نے بیان جاری رکھا، اور اسی رات کو کچھ نامعلوم افراد نے میرے بنگلے میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ کیا تم جاگ رہے تھے؟ عمران نے پوچھا۔ میں رات بھر جاگتا رہا تھا۔ میں نے انہیں دیکھا، 2-3 فائر کیے اور وہ ڈر کر بھاگ گئے، لیکن دوسرے ہی دن سے یہاں اجنبیوں کا تار بند گیا۔ ایسی شکلیں دکھائی دی کہ میں حیران رہ گیا۔ ان میں سے کوئی نوکری کے لیے آیا تھا، کوئی امریکی طرز حیات کے متعلق معلومات چاہتا تھا، کوئی محض اس لیے آیا تھا کہ مجھ سے دوستی کرنا چاہتا تھا۔ تقریباً 10-15 آدمی اس طرح مجھ تک پہنچے۔ اس سے پہلے یہاں کوئی نہیں آتا تھا۔ پھر شام کو ایک عجیب و غریب آدمی آیا۔ اس کے چہرے پر سیاہ رنگ کی گھنی داڑھی تھی اور آنکھوں پر تاریک شیشے کی عینک۔ اس نے کہا کہ وہ میرے بنگلے کا مالک ہے۔ واضح رہے کہ میں نے یہ بنگلہ ایک ایجنسی کی معرفت کرایہ حاصل کیا ہے، اور اس عجیب نوآورد نے مجھ سے کہا کہ اسے ایجنسی والوں پر اعتماد نہیں ہے۔ میں ذرا بنگلے کی اندرونی حالت دیکھنا چاہتا ہوں۔ تم خود سوچو عمران ڈیئر، میں الو تو تھا نہیں کہ اسے اندر داخل ہونے کی اجازت دیتا، اور پھر ایسے حالات میں۔ لو میری جان، تم بھی پیو۔ نہیں شکریہ۔ ہاں پھر کیا ہوا؟ تم جانتے ہو کہ میں خود بڑا پراسرار آدمی ہوں، موڈی نے موڈ میں آ کر کہا۔ مجھے کیا کوئی دھوکہ دے گا؟ میں نے اسے ٹہلا دیا۔ موڈی نے دوسرا گلاس لبریز کر کے ہونٹوں سے لگا لیا۔ لڑکی پھر آئی تھی؟ عمران نے پوچھا۔ ہائے، یہی تو داستان کا بڑا پردرد حصہ ہے میرے دوست۔ موڈی ایک سانس میں گلاس خالی کر کے اسے میز پر پٹکتا ہوا بولا۔ وہ آئی تھی، آج سے 10 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ آئی اور کہنے لگی کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں، ایسی چیز کو اپنے پاس کیسے رکھوں۔ میں ایک بے سہارا لڑکی ہوں، میری گردن ضرور کٹ جائے گی۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ اسے کسی معقول آدمی کے ہاتھ فروخت کیوں نہیں کر دیتی، اس طرح اس کی مالی حالت بھی درست ہو جائے گی۔ تھوڑی ہچکچاہٹ کے بعد وہ راضی ہو گئی۔ میں نے اسے 25,000 کا آفر دیا۔ اس پر وہ کہنے لگی کہ نہیں، یہ بہت زیادہ ہے۔ اس کی دانست میں اس کی قیمت زیادہ نہیں تھی۔ میں نے سوچا کتنی بولی ہے۔ ہائے عمران پیارے، وہ اب بھی۔ ہائے، میں نے اسے زبردستی 25,000 کے نوٹ گن دیے۔ اس دوران میں ہر رات مجھے ریوالور لے کر اس سنگار دان کی حفاظت کے لیے جاگنا پڑتا تھا۔ ارے وہ ہے کہاں؟ میں بھی تو دیکھوں، عمران بولا۔ ٹھہرو، دکھاتا ہوں۔ یک بے یک موڈی کا موڈ بگڑ گیا۔ اس کا اوپری ہونٹ پینچ گیا تھا اور آنکھوں سے خون سا ٹپکتا معلوم ہو رہا تھا۔ عمران نے اس کے جذباتی تغیر کو حیرت سے دیکھا، لیکن کچھ بولا نہیں۔ موڈی جھٹکے کے ساتھ اٹھا دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ عمران چپ چاپ بیٹھا رہا۔ دفعتاً اس نے دوسرے کمرے میں شور و گل کی آوازیں سنی، اور ساتھ ہی نوکر بھاگتا ہوا کمرے میں آیا۔ صاحب، اس نے ہانپتے ہوئے عمران سے کہا، موڈی صاحب کو بچائیے۔ کیا ہوا؟ عمران اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ نوکر نے کمرے کے دروازے کی طرف اشارہ کیا اور خود بھی بھاگتا ہوا اسی کمرے میں چلا گیا۔ عمران جھپٹ کر کمرے میں پہنچا۔ موڈی عجیب حالت میں نظر آیا۔ 2-3 نوکر اس کی کمر سے لپٹے ہوئے تھے اور وہ ایک سیاہ رنگ کے ڈبے سے اپنا سر پھوڑ رہا تھا۔ ہٹ جاؤ، ہٹ جاؤ، وہ حلق پھاڑ پھاڑ کر چیخ رہا تھا، اور ساتھ ہی ڈبے سے اپنے سر پر ضربیں لگاتا جا رہا تھا۔ عمران نے بددقت تمام وہ ڈبہ اس کے ہاتھ سے چھینا، اور نوکروں نے کسی نہ کسی طرح اسے دھکیل کر ایک صوفے میں ڈال دیا۔ عمران نے ڈبے کو ہاتھوں میں تول کر دیکھا، اور پھر اس کی نظر جواہرات پر جم گئی جو ڈبے کے چاروں طرف جڑے ہوئے تھے۔ یہی ہے، موڈی صوفے سے اٹھ کر دارا، یہی ہے۔ ہوش میں آ جاؤ بیٹا، ورنہ ٹھنڈے پانی کی بالٹی میں غوطہ دوں گا، عمران بولا۔ میں بالکل ہوش میں ہوں، موڈی نے حلق پھاڑ کر کہا۔ جب سے میں نے اس کی قیمت ادا کی ہے، چین سے رات بھر سوتا ہوں، سمجھے تم؟ یہاں ابھی اور حلق پھاڑوں؟ اب تم سو جاؤ، عمران نے کہا، پھر کبھی بات کریں گے۔ کیا؟ ارے کیا، اب تم بھی کام نہ آؤ گے؟ تو پھر تم ہوش کی باتیں کرو۔ ارے بابا، موڈی پیشانی پر ہاتھ مار کر بولا۔ اس کے خریدنے کے بعد سے اب تک ایک بھی پراسرار آدمی دکھائی نہیں دیا، کسی نے بھی اسے حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ہاں، عمران ایک طویل سانس لیتا ہوا بولا، تو یہ کہو، میں سمجھ گیا۔ سمجھ گئے نا؟ ہاں، اور اگر تمہاری اسرار پرستی کا یہی عالم رہا تو تم یہاں سے کنگال ہو کر جاؤ گے۔ ارے مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں تم کچھ دنوں کے بعد ڈنڈے اور تویزوں کے چکر میں نہ پڑ جاؤ۔ یہ کیا چیزیں ہیں؟ کچھ نہیں۔ اس لڑکی کا پتہ معلوم ہے؟ وہ عالمگیری سرائے میں رہتی ہے۔ عالمگیری سرائے بہت بڑا علاقہ ہے، عمران بولا، لیکن یہ بتاؤ کہ اب میں کیا کروں؟ مجھے 25,000 روپوں کی پرواہ نہیں ہے۔ میں تو ہائے، میں اسے دھوکے باز کس طرح سمجھوں؟ وہ تو مجھے ایک ایسی عورت معلوم ہوتی ہے جو ہزاروں سال سے زندہ ہو۔ تم نے رائڈر ہیگرڈ کا ناول شریف پڑھا ہے؟ او موڈی کے بچے، تیرا دماغ خراب ہو جائے گا، عمران اسے غصہ دکھا کر بولا۔ نہیں، میں تم سے زیادہ ہوش مند ہوں، موڈی ہاتھ جھٹک کر بولا۔ کیا تم نے اس کے جواہرات کہیں پرکھوائے ہیں؟
پر خواہیں ہیں، مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ مجھے دھوکہ دیا گیا۔ ہائے مصیبت تو یہ ہے کہ میں اسے دھوکے باز کیسے سمجھوں؟ نہیں، وہ شہزادی ہے۔ ابے چپ ڈفر کہیں کے، کیا تم نے اس سے دوبارہ ملنے کی کوشش بھی کی؟ نہیں، میری ہمت نہیں پڑی۔ عمران اسے ترہم امیز نظروں سے دیکھ کر رہ گیا۔ ان پتھروں کا تخمینہ کیا ہے؟ اس نے موڈی سے پوچھا۔ پتھر نہیں بلکہ پتھروں کی نقل کہو، موڈی بولا۔ ان سب کا تخمینہ 150 سے زیادہ نہیں ہے۔ اور موڈی خدا تم پہ رحم کرے، عمران نے کہا، اور موڈی اپنے سر پر ہاتھ سے سلیب کی شکل بنانے لگا۔ تھوڑی دیر خاموشی رہی، پھر عمران نے کہا، لڑکی کا مکمل پتہ ہے تمہارے پاس؟ ہے، لیکن کیا کرو گے؟ کچھ بھی نہیں، ظاہر ہے کہ وہ اب وہاں نہ ہوگی، یا ممکن ہے پہلے بھی نہ رہی ہو۔ ہائے، تو تم بھی یہی ثابت کر رہے ہو کہ وہ دھوکے باز ہے۔ اب تم بکواس نہ کرو ورنہ گولی مار دوں گا۔ گولی مار دو، مگر میں یقین نہیں کروں گا کہ وہ دھوکے باز ہے۔ وہ بہار کی ہواؤں کی طرح ہولے ہولے چلتی ہے، اس کے رخساروں سے صبح طلوع ہوتی ہے، اس کے گیسوؤں میں شامیں انگرائیاں لیتی ہیں، اور میرا چانٹا تمہاری آنکھوں میں دنیا طری کر دے گا۔ میں کہتا ہوں مجھے اس کا پتہ چاہیے اور کچھ نہیں۔ سرائے عالمگیری کے علاقے میں صرف اتنا ہی، اور اس کے آگے میں کچھ نہیں جانتا۔ لیکن عمران موڈی کو گھور کر بولا، تم نے مجھے کیوں بلایا تھا جبکہ تمہیں ہاتھ سے گئی ہوئی رقم کا افسوس بھی نہیں ہے؟ پیارے عمران، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم ثابت کر دو کہ وہ دھوکے باز نہیں ہے۔ تم چونکہ سرکاری آدمی ہو اس لیے میں تمہاری بات قطعی تسلیم کر لوں گا، ویسے اگر کوئی دوسرا کہے تو ممکن ہے مجھے یقین نہ آئے۔ اچھا بیٹا، عمران نے سر ہلا کر کہا، میں کوشش کروں گا محکمہ سراغ رسانی میں شعبہ عشق و عاشقی بھی کھلوا دوں، اور پھر تم یہ ساری باتیں مجھ سے فون پر بھی کہہ سکتے تھے۔ آہا، میں تمہیں کیسے سمجھاؤں، فون پر آپریٹر بھی سنتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی شہزادی دردانہ کو دھوکے باز سمجھے۔ شہزادی کے بچے، میں چلا۔ آئندہ اگر میرا وقت برباد کیا تو میں تمہیں برباد کر دوں گا۔ اچھا، میں اس سنگار دان کو اپنے ساتھ لیے جا رہا ہوں۔ ہرگز نہیں، موڈی نے عمران کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں مرتے دم تک اس کی حفاظت کروں گا، خواہ شہزادی کے دشمن کوہ کاختہ میرا پیچھا کرے۔ تمہارا مرض لا علاج ہے، عمران نے میوسی سے سر ہلا کر کہا، اور سنگار دان کو میز پر رکھ کر کمرے سے نکل گیا۔ موڈی حلق پھاڑ پھاڑ کر اسے پکار رہا۔ تھوڑی ہی دیر بعد عمران کی ٹوئسٹر ہاشم کی حویلی کے سامنے رکی۔ عمارت قدیم وضع کی تھی، لیکن پائیں باغ جدید ترین طرز کا تھا، اور اس کے گرد گڑھی ہوئی قد آدم دیوار بھی بعد کا اضافہ معلوم ہوتی تھی۔ عمران نے گاڑی باہر ہی چھوڑ دی اور خود پائیں باغ میں پھاٹک سے گزرتا ہوا داخل ہوا۔ پھاٹک سے ایک روش سیدھی حویلی کے برآمدے کی طرف چلی گئی تھی۔ جیسے ہی سرخ رنگ کی بجری اس کے جوتوں کے نیچے کرکرائی، نہ جانے کدھر سے ایک بڑا سا کتا آ کر عمران کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں جانتا ہوں، عمران آہستہ سے بڑبڑایا، بھلا آپ کے بغیر ریاست مکمل ہو سکتی ہے؟ براہ کرم راستے سے ہٹ جائیے۔ کتا بھی بڑا عجیب تھا، نہ تو اس نے اپنے منہ سے آواز نکالی اور نہ آگے ہی بڑھا۔ دوسرے ہی لمحے عمران نے کسی کی آواز سنی جو شاید اس کتے ہی کو ریگی ریگی کہہ کر پکار رہا تھا۔ آواز نزدیک آتی گئی، اور پھر مالتی کی جھاڑیوں سے ایک آدمی نکل کر عمران کی طرف بڑھا۔ یہ ادھیر عمر کا ایک مضبوط جسم والا آدمی تھا۔ آنکھوں سے عجیب قسم کی وحشت نظر آتی تھی۔ چہرہ گول اور داڑھی مونچھوں سے بے نیاز، سر کے بال کھچری تھے، ہونٹ کافی پتلے اور جبڑے باڑی تھے۔ اس نے شارک سکن کی پتلون اور سفید سلک کی قمیض پہن رکھی تھی۔ فرمائیے، اس نے عمران کو گھور کر کہا، میں نواب صاحب سے ملنا چاہتا ہوں۔ کیوں ملنا چاہتے ہو؟ ان سے کھادوں کی مختلف اقسام کے متعلق تبادلہ خیال کروں گا۔ کھادوں کی اقسام؟ اس نے حیرت سے درایا، پھر بولا، آپ آخر ہیں کون؟ میں ایک پریس رپورٹر ہوں۔ پھر وہی پریس رپورٹر، وہ آہستہ سے بڑبڑایا، پھر بلند آواز میں بولا، دیکھیے مسٹر، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ مگر میرے پاس کافی وقت ہے، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ میں دراصل آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ 10 سال قبل وہ لاش کس کی تھی؟ کیا آپ اس پر روشنی ڈال سکیں گے؟ بس خدا کے لیے جائیے، وہ بیزاری سے بولا۔ میں اس کے متعلق کچھ نہیں جانتا۔ اگر مجھے پہلے سے اس عجیب و غریب واقعہ کا علم ہوتا تو شاید میں یہاں آنے کی زحمت ہی گوارا نہ کرتا۔ مجھے سخت حیرت ہے، عمران نے کہا، آخر آپ نے کس رفتار سے اپنی روانگی شروع کی تھی کہ آپ کو اپنے قتل کی اطلاع نہ مل سکی؟ دیکھو ساجزادے، میں بہت پریشان ہوں، تم کافی فرصت کے وقت آنا، نواب ہاشم نے کہا۔ اچھا یہ بتا دیجئے کہ آپ ایسے حالات میں کیا محسوس کر رہے ہیں؟ میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ پاگل ہو گیا ہوں۔ پولیس میری زندگی میں بھی مجھے مردہ تصور کرتی ہے۔ میرا بھتیجا میری املاک پر قابض ہے، میں مہمان خانے میں مقیم ہوں۔ میرا بھتیجا کہتا ہے کہ آپ میرے چچا کے ہم شکل ضرور ہیں، لیکن چچا صاحب کا انتقال ہو چکا ہے۔ عدالت نے اسے تسلیم کر لیا ہے، لہٰذا آپ کسی قسم کا دھوکہ نہیں دے سکتے۔ واقعی یہ ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہے، عمران نے مغموم لہجے میں کہا۔ ہے نا؟ نواب ہاشم بولا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مجھے نواب ہاشم تسلیم کرتے ہیں؟ قطعی جناب، 100%۔
آج کل ہر بات ممکن ہے۔ میں اپنے اخبار کے ذریعے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ یہ واقعی بعید از قیاس نہیں۔ شکریہ، میرے ساتھ آئیے، میں آپ سے گفتگو کروں گا، نواب ہاشم ایک طرف بڑھتا ہوا بولا۔ عمران اس کے ساتھ ہو لیا، دونوں ایک کمرے میں آئے۔ مگر حیرت ہے، آپ کے بھتیجے نے آپ کو یہاں قیام کیوں کرنے دیا؟ عمران بیٹھتا ہوا بولا۔ ایسی صورت میں تو اسے آپ سے دور ہی رہنا چاہیے تھا۔ میں خود بھی حیران ہوں، نواب ہاشم نے کہا۔ میرے ساتھ اس کا رویہ برا نہیں، وہ کہتا ہے چونکہ آپ میرے چچا سے بڑی حد تک مشابہت رکھتے ہیں، اس لیے مجھے آپ سے محبت معلوم ہوتی ہے۔ آپ چاہیں تو زندگی بھر میرے ساتھ رہ سکتے ہیں، میں ہمیشہ آپ کی خدمت کرتا رہوں گا، لیکن یہ کبھی نہ کہیے کہ آپ ہی نواب ہاشم ہیں۔ بڑی عجیب بات ہے، عمران سر ہلا کر رہ گیا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر نواب ہاشم نے کہا، بھلا آپ کس طرح ثابت کیجیے گا کہ میں ہی نواب ہاشم ہوں؟ ہر طرح کوشش کروں گا جناب، عمران نے کہا۔ چند لمحے خاموش رہا، پھر رازدارانہ لہجے میں بولا، یہاں اس شہر میں آپ کی 2-4 پرانی محبوبائیں تو ہوں گی ہی، کیوں؟ اس سے کیا غرض؟ نواب ہاشم اسے تیز نظروں سے گھورنے لگا۔ اوہو، بس آپ دیکھتے جائیے، ذرا مجھے ان کے پتے تو بتائیے گا، سب معاملہ میں آنے واحد میں فٹ کر لوں گا۔ جی ہاں، آخر مجھے بھی تو کچھ معلوم ہو۔ ٹھہریے، ذرا ایک سوال کا جواب دیجیے، کیا آپ واقعی یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو نواب ہاشم ثابت کر دیا جائے؟ آپ میرا وقت برباد کر رہے ہیں، دفعتاً نواب ہاشم جھنجھلا گیا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں نواب صاحب کہ اگر آپ کو نواب ہاشم ثابت کر دیا گیا تو پولیس بری طرح آپ کے پیچھے پڑ جائے گی، بلکہ میرا خیال ہے کہ شاید آپ پولیس کے چکر میں پڑ بھی گئے ہوں۔ ظاہر ہے کہ پولیس اس آدمی کے متعلق آپ کو ضرور پریشان کرے گی جس کی لاش آپ کے نام سے شہرت پائی تھی۔ میرے خدا، میں کیا کروں؟ کاش مجھے ان واقعات کا پہلے سے علم ہوتا، میں ہرگز واپس نہ آتا، لیکن اب آپ کہیں جا بھی نہیں سکتے، عمران نے کہا۔ میں خود بھی یہی محسوس کرتا ہوں، نواب ہاشم نے مستبرانہ انداز میں کہا۔ آخر آپ اتنے پراسرار طریقے پر غائب کیوں ہو گئے تھے؟ عمران نے پوچھا۔ ختم کرو میاں، جو کچھ ہو گیا دیکھ لیا جائے گا۔ میں پرانی باتیں قرید کر عوام کے لیے گفتگو موضوع بننا پسند نہیں کروں گا، اور میں نے تم سے ایسی باتیں کیا کروں ساجزادے؟ نہ کیجیے، لیکن میں جانتا ہوں کہ عنقریب آپ کسی بڑی مصیبت کا شکار ہو جائیں گے۔ عمران اٹھتا ہوا بولا، اور پھر وہ واپسی کے لیے مڑا۔ ذرا ٹھہریے گا، نواب ہاشم بھی اٹھتا ہوا بولا۔ آپ میرے متعلق کیا لکھیں گے؟ یہ کہ آپ نواب ہاشم نہیں ہیں، عمران نے رک کر کہا، لیکن مڑے بغیر جواب دیا۔ میں تمہارے اخبار پر مقدمہ چلا دوں گا۔ ہاں، یہ بھی اسی صورت میں ہوگا جب آپ کو عدالت نواب ہاشم تسلیم کر لے، عمران پرسکون لہجے میں کہا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، نواب ہاشم چیخ کر بولا۔ مجھے کوئی نہیں روک سکتا، عمران بھی اسی انداز میں چیخا۔ میں تمہیں گولی مار دوں گا، نواب ہاشم کے چیخنے کا انداز بدستور باقی رہا۔ دیکھو تو کہاں ہے آپ کی بندوق؟ عمران پلٹ پڑا۔ منہ چاہیے گولی مارنے کے لیے؟ عمران بٹیار پنوں کے سے انداز میں ہاتھ ہلا کر نواب ہاشم سے لڑنے لگا۔ سب کچھ ہو گیا، بس ہاتھا پائی کی نوبت نہیں آئی۔ باہر کئی نوکر اکٹھے ہو گئے تھے، پھر ایک خوش رو اور قوی ہیکل آدمی کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی عمر زیادہ سے زیادہ 30 سال رہی ہوگی، انداز سے کافی پھرتیلا آدمی معلوم ہوتا تھا۔ کیا بات ہے؟ اس نے گرجدار آواز میں پوچھا۔ یہ نواب ہاشم عمران کی طرف اشارہ کر کے بولا، کسی اخبار کا رپورٹر ہے، ہوگا، لیکن گل بجانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ میرے خلاف اپنے اخبار میں مضمون لکھنے کی دھمکی دیتا ہے۔ کیوں جناب، کیا معاملہ ہے؟ وہ عمران کی طرف مڑا۔ آپ شاید نواب ساجد ہیں؟ جی ہاں، لیکن آپ خواہ خواہ۔ ذرا ٹھہریے، عمران ہاتھ اٹھا کر بولا۔ میں دراصل آپ سے ملنا چاہتا تھا، اور درمیان میں یہ حضرت آنکھیں کہتے ہیں کہ میں نواب ہاشم ہوں۔ کیوں جناب؟ وہ نواب ہاشم کی طرف مڑا۔ میں نے آپ کو منع کیا تھا نا کہ فضول باتیں نہ کیجیے گا۔ ارے او ساجد، تجھ سے خدا سمجھے، میں تیرا چچا ہوں۔ اگر آپ میرے چچا ہیں تو میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ یہاں سے چپ چاپ چلے جائیے، ورنہ پولیس آپ کو بہت پریشان کرے گی۔ پھر اس نے عمران کی طرف دیکھ کر کہا، کیوں جناب؟ قطعی، عمران سر ہلا کر بولا، بلکہ بالکل جناب۔ اچھا جناب، آپ مجھ سے کیوں ملنا چاہتے تھے؟ بات دراصل یہ ہے کہ میں آپ سے کتوں کے متعلق تبادلہ خیال کرنا چاہتا تھا۔ نواب ساجد عمران کو گھورنے لگا۔ وہ کتوں کا شوقین تھا، اور شہر میں اس سے زیادہ کتے اور کسی کے پاس نہیں تھے۔ آپ کی صورت سے تو نہیں معلوم ہوتا کہ آپ کو کتوں سے دلچسپی ہوگی، نواب ساجد تھوڑی دیر بعد بولا۔ اس میں شبہ نہیں کہ ابھی میری صورت آدمیوں ہی جیسی ہے، لیکن میں کتوں کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں۔ کیا جانتے ہیں؟ یہی کہ بعض اوقات کتے بلا وجہ بھی بھونکنے لگتے ہیں۔ تو آپ CID کے آدمی ہیں، نواب ساجد عمران کو گھورنے لگا۔ میں A سے لے کر Z تک کا آدمی ہوں، آپ اس کی پرواہ نہ کیجیے، لیکن میں آپ سے کتوں کے متعلق تبادلہ خیال ضرور کروں گا۔ کیجیے جناب، نواب ساجد کرسی پر بیٹھتا ہوا بولا۔ آپ یہی بتا دیجیے کہ شکاری کتے کتنی قسم کے ہوتے ہیں، اسی سے میں آپ کے متعلق اندازہ لگا سکوں گا۔ کتے کی ہر قسم میں شکار کی لت پائی جاتی ہے، شکاری سے میری مراد ہے سپورٹنگ پریڈس۔ تو یوں کہیے نا، عمران سر ہلا کر بولا۔ اچھا، گنیے انگلیوں پر۔
ہینڈسچی، برزوتی، ڈکشنڈ، گرے ہاؤنڈ، افغان ہاؤنڈ، آرلش اولف ہاؤنڈ، ہیگل، فش ایپٹر، ہیئر بیئر، فوکس ہاؤنڈ، اوٹر ہاؤنڈ، بلڈ ہاؤنڈ، ڈیر ہاؤنڈ، الک ہاؤنڈ، بیسٹ ہاؤنڈ، سلوکی اور خطاب کو جیتا رکھے ویب سیٹ۔ ہاں اب کہیے تو یہ بھی بتا دوں کہ کون کس قسم کا ہوتا ہے، ان کے عادات و خصائل، سیاسی اور سماجی رجحانات پر بھی روشنی ڈال سکتا ہوں۔ نہیں بس آپ کو یقیناً کتوں سے دلچسپی ہے۔ ہاں آپ کتوں سے متعلق کس موضوع پر گفتگو کریں گے؟ میں دراصل کتوں کی گمشدہ نسلوں کے متعلق ریسرچ کر رہا ہوں، عمران بولا۔ گمشدہ نسلیں؟ جی ہاں، بھلا آپ اپنے یہاں کے کتوں کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ دیسی کتے؟ نواب ساجد نے نفرت سے منہ سکوڑ کر کہا۔ جی ہاں دیسی کتے، آج بھی ان پر ولایتی کتے مسلط ہیں، یہ بڑے شرم کی بات ہے۔ آپ ولایتی کتوں کو سینے سے لگاتے ہیں اور دیسی کتے کور مذلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اوہو، کیا آپ دیسی کتوں کے لیڈر ہیں؟ نواب ساجد ہنسنے لگا۔ چلیے یہی سمجھ لیجئے۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا، ٹھہریے، میں دیسی کتوں کے متعلق کچھ نہیں جانتا۔ نواب ساجد اٹھتا ہوا بولا۔ میرا خیال ہے کہ آپ کو بھی کچھ نہ کچھ مصروفیت ضرور ہوگی۔ وہ عمران اور نواب ہاشم کو کمرے میں چھوڑ کر چلا گیا۔ چند لمحے خاموشی رہی۔ نواب ہاشم عمران کو عجیب نظروں سے گھور رہا تھا۔ اس نے تھوڑی دیر بعد کہا، آخر تم ہو کیا بلا؟ میں علی عمران MSc DSc ہوں، آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹی فرام انٹیلیجنس بیورو۔ اب گفتگو کیجیے مجھ سے۔ اوہ، تب تو میرا بھتیجا بڑا چلاک معلوم ہوتا ہے۔ نواب ہاشم ہنستا ہوا بولا۔ ٹھہریے، میں اسے بلاتا ہوں۔ ٹھہریے، مجھے جو کچھ معلوم کرنا تھا کر چکا۔ یار تم اس قابل ہو کہ تمہیں مصاحب بنایا جائے؟ اس سے زیادہ قابل ہوں نواب صاحب، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ ہی نواب ہاشم ہیں۔ پھر کلا بازی کھائی؟ نواب ہاشم نے قہقہ لگایا، پھر سنجیدہ ہو کر بولا، اب جاؤ ورنہ میں پولیس کو فون کر دوں گا۔ مشورے کا شکریہ۔ عمران چپ چاپ اٹھا اور باہر نکل گیا۔ روش طے کرتے وقت اتفاقاً اس کی نظر مالتی کی جھاڑیوں کی طرف اٹھ گئی۔ اس نے محسوس کیا کہ وہاں کوئی چھپا ہوا ہے۔ دوسرے ہی لمحے اس نے اپنی رفتار تیز کر دی، باہر نکل کر کار میں بیٹھا اور ایک طرف چل پڑا۔ ڈیش بورڈ پر لگے ہوئے عقب نما آئینے میں ایک کار دکھائی دے رہی تھی جس کا رخ اسی کی طرف تھا اور کار حویلی ہی سے نکلی تھی۔ عمران نے یوں ہی بلا وجہ اپنی کار ایک سڑک پر موڑ دی۔ کچھ دور چلنے کے بعد عقب نما آئینے کا زاویہ بدلنے پر معلوم ہوا کہ اب بھی وہی کار اس کی کار کا تعاقب کر رہی ہے۔ عمران تھوڑی دیر ادھر ادھر چکراتا رہا اور پھر اس نے کار شہر کی ایک بہت زیادہ بڑی پڑی سڑک پر موڑ دی۔ دوسری کار اب بھی تعاقب کر رہی تھی۔ ایک بار ایسا ہوا کہ وہ کار قریب آ گئی، ساتھ ہی چوراہے کے سپاہی نے ٹریفک روکنے کا اشارہ کیا۔ کاروں کی قطار رک گئی۔ تعاقب کرنے والی کار عمران کی کار کے پیچھے ہی تھی۔ عمران نے مڑ کر دیکھا، دوسری کار میں اسٹیئرنگ کے پیچھے نواب ہاشم کا بھتیجا ساجد بیٹھا ہوا تھا۔ عمران نے کار آگے بڑھائی۔ ایک چوراہے پر اسے پھر رکنا پڑا۔ پچھلی کار بدستور موجود تھی۔ اس بار عمران نے جیسے ہی مڑ کر دیکھا، ساجد نے ہاتھ ہلا کر اسے کچھ اشارہ کیا۔ سگنل ملتے ہی پھر عمران کی کار چل پڑی۔ اس بار وہ زیادہ جلدی میں نہیں معلوم ہوتا تھا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد اس نے کار فٹ پاتھ سے لگا کر کھڑی کر دی۔ سامنے ایک ریستوران تھا۔ عمران اس کے دروازے کے قریب کھڑا ہو کر نواب ساجد کو کار سے اترتے دیکھتا رہا۔ وہ تیر کی طرح عمران ہی کی طرف آیا۔ آپ سنتے ہی نہیں، اس نے مسکرا کر کہا۔ چیختے چیختے حلق میں خراشیں پڑ گئی۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے دیسی کتوں کی حالت زار پر سنجیدگی سے غور کیا ہے۔ چلیے اندر گفتگو کریں گے۔ لیکن موضوع گفتگو صرف دیسی کتے ہوں گے، عمران نے ریستوران میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں ایک خالی کیبن میں بیٹھ گئے۔ عمران نے بیرے کو بلا کر چائے کے لیے کہا۔ میں نے چھپ کر آپ دونوں کی گفتگو سنی تھی، ساجد بولا۔ میں جانتا ہوں، عمران نے خشک لہجے میں۔ تو آپ واقعی CID کے آدمی ہیں؟ عمران جیب سے اپنا ملاقاتی کارڈ نکال کر اس کی طرف بڑھاتا ہوا بولا۔ اگر وہ واقعی نواب ہاشم ہیں تو آپ کو ایک بہت بڑی جائیداد سے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ کیا محض مشابہت کی بنا پر؟ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، ساجد نے کہا۔ 10 برس پہلے جب نواب ہاشم کی لاش ملی تھی تو کوٹھی میں کون کون تھا؟ صرف مرحوم چند نوکروں کے ساتھ رہتے تھے۔ آپ کہاں تھے؟ میں اس وقت زیر تعلیم تھا اور قیام میں سوٹ کالج کے ایک ہاسٹل میں تھا۔ کفالت کون کرتا تھا آپ کی؟ چچا جان مرحوم۔ آہا، مجھے ان سے بے حد محبت تھی، اور جب میں نے اس آدمی میں ان کی مشابہت پائی تو میرے دیدہ دل فرش راہ ہو گئے۔ اگر وہ یہ کہنا چھوڑ دے کہ وہ نواب ہاشم ہے تو میں ساری زندگی اس کی کفالت کرتا رہوں گا۔ کیا آپ بتا سکیں گے کہ نواب ہاشم کا قتل کیوں ہوا تھا؟ میں اسے قتل تسلیم کرنے کے لیے آج بھی تیار نہیں، ساجد کچھ سوچتا ہوا بولا۔ وہ 100% خودکشی تھی۔ آخر کیوں؟ حالات مسٹر عمران، بندوق قریب ہی پائی گئی تھی اور چہرے پر بارود کی کھرانٹ ملی تھی۔ قتل کا معاملہ ہوتا
قتل کا معاملہ ہوتا تو باتیں نہ ہوتی، قاتل ذرا فاصلے سے بھی نشانہ لے سکتا تھا۔ میرا خیال ہے کہ انہوں نے بندوق کا دھانا چہرے کے قریب رکھ کر پیر کے انگوٹھے سے ٹریگر دبا دیا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ، عمران سنجیدگی سے بولا۔ آپ نے معاملہ بالکل صاف کر دیا، لیکن اب خودکشی کے اسباب تلاش کرنے پڑیں گے۔ اتنے میں چائے آ گئی اور عمران کو خاموش ہونا پڑا۔ جب ویٹر چلا گیا تو اس نے کہا، کیا آپ خودکشی کے اسباب پر روشنی ڈال سکیں گے؟ اوہ، وہ شاید کچھ عشق و عاشقی کا سلسلہ تھا، نواب ساجد جھنپے ہوئے سے انداز میں بولا۔ خوب، عمران کچھ سوچنے لگا، پھر کچھ دیر بعد بولا، کیا ان کی محبوبہ کا پتہ مل سکے گا؟ مجھے علم نہیں۔ جس رات یہ حادثہ ہوا تھا آپ کہاں تھے؟ ہاسٹل میں۔ اچھا، اب اگر یہ ثابت ہو گیا کہ نواب ہاشم یہی صاحب ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ میں پاگل ہو جاؤں گا، نواب ساجد جلا کر بولا۔ بہت مناسب ہے، عمران نے سنجیدگی سے گردن ہلائی۔ وہ اس وقت پرلے سرے کا احمق معلوم ہو رہا تھا۔ جی؟ ساجد اور زیادہ جلا گیا۔ میں نے عرض کیا، آپ پاگل ہو کر پاگل خانے تشریف لے جائیے اور 10 سال بعد پھر واپس آئیے۔ اس وقت تک نواب ہاشم کا انتقال ہو چکا ہوگا۔ آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں، نواب ساجد بنا کر کھڑا ہو گیا۔ جی نہیں، بلکہ آپ دونوں چچا بھتیجے قانون کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ پھر آپ نے چچا کا حوالہ دیا۔ بیٹھ جائیے، عمران نے آہستہ سے کہا۔ اب یہ بتائیے کہ اصل واقعہ کیا ہے؟ میں آپ سے گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ اچھا خیر، جانے دیجیے، اب ہم کتوں کے متعلق گفتگو کریں گے۔ ساجد بیٹھ گیا، لیکن اس کے انداز سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کسی ذہنی الجھن میں مبتلا ہے۔ میں اس کتے ریگی کے متعلق پوچھنا چاہوں گا۔ یہ اسی شخص کا ہے، نواب ساجد نے کہا۔ بھلا کس نسل کا ہوگا؟ وہ دوگلا ہیگل ہے، انتہائی کاہل اور کام چور کتا ہے۔ اگر یہ اصیل ہوتا تو کیا کہنا تھا؟ واہ واہ! کیا پہلے بھی کبھی نواب ہاشم نے کتے پالے تھے؟ نہیں، انہیں کتوں سے ہمیشہ نفرت رہی ہے۔ آپ اسے حویلی سے نکال کیوں نہیں دیتے؟ ساجد کچھ نہ بولا۔ عمران اسے ٹٹولنے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے کہا، آپ جانتے ہیں وہ کیا کر رہا ہے؟ میں کچھ نہیں جانتا، لیکن وہ مجھے بڑا پراسرار آدمی معلوم ہوتا ہے۔ وہ یہاں آنے کے بعد سب سے پہلے میرے محکمے کے سپرنٹینڈنٹ سے ملا اور اس نے اسے اپنے کاغذات دکھائے تھے۔ کیسے کاغذات؟ 2 سال تک وہ اتحادیوں کے ساتھ نازیوں سے لڑتا رہا تھا۔ وہ یعنی نواب ہاشم ولد نواب قاسم عہدہ میجر کا تھا۔ بھلا ان کاغذات کو کون جھٹلا سکتا ہے؟ آج وہ بین الاقوامی حیثیت رکھتے ہیں۔ میرے خدا! ساجد حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر رہ گیا۔ چند لمحے خاموش رہا، پھر ہذیانی انداز میں جلدی جلدی بولنے لگا۔ ناممکن، غلط ہے، بکواس ہے، وہ کوئی فراڈ ہے۔ میں اسے آج ہی دھکے دلوا کر حویلی سے نکلوا دوں گا۔ مگر اس سے کیا ہوگا؟ اس کا دعویٰ تو بدستور باقی رہے گا۔ پھر بتائیے میں کیا کروں؟ ساجد بے بسی سے بولا۔ میں نے اسے حویلی میں ٹھہرنے کی اجازت دے کر سخت غلطی کی۔ اگر یہ غلطی نہ کرتے تو اس سے کیا فرق پڑتا؟ پھر میں کیا کروں؟ پتہ لگائیے کہ نواب ہاشم کا قتل کن حالات میں ہوا تھا۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں، وہ کسی عورت کا چکر تھا۔ کون تھی؟ کہاں تھی؟ میں تفصیل نہیں جانتا۔ چچا جان نے شادی نہیں کی تھی، البتہ ان کی شناسہ بہتیری عورتیں تھیں۔ اس زمانے میں کسی عورت کا بڑا شوہرہ تھا جو عالمگیری سرائے میں کہیں رہتی تھی۔ چچا جان اس کے سلسلے میں کسی سے جھگڑا بھی کر بیٹھے تھے۔ بہرحال یہ اڑتی اڑتی خبر تھی، میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ وہ حقیقت ہی تھی۔ عالمگیری سرائے؟ عالمگیری سرائے؟ عمران کچھ سوچتا ہوا بڑبڑایا۔ لیکن محض اتنی سی بات پر تو کوئی سراغ نہیں مل سکتا۔ دیکھیے، ایک بات اور ہے، ساجد نے کہا، مگر آپ میرا مذاق اڑائیں گے۔ کیا یہ کوئی پڑدار چیز ہے؟ عمران نے پوچھا۔ کیا چیز؟ ساجد اسے حیرت سے دیکھنے لگا۔ یہی مذاق کے؟ نہیں تو؟ ساجد کے منہ سے غیر ارادی طور پر نکل گیا۔ بھلا پھر کیسے اڑے گا؟ عمران سر جھکا کر تشویش امیز انداز میں بڑبڑایا، پھر سر اٹھا کر آہستہ سے بولا، آپ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں بے تکلف ہو کر کہیے۔ ہم لوگوں کا مذاق اڑانے کی تنخواہ نہیں ملتی۔ دیکھیے، بات ذرا بے تکی سی ہے اس لیے، لیکن سوچتا ہوں کہ کہیں وہ حقیقت ہی نہ ہو۔ اگر حقیقت نہ ہو تب بھی سننے کے لیے تیار ہوں، عمران اکتا کر بولا۔ میں عالمگیری سرائے کی ایک ایسی لڑکی کو جانتا ہوں جو چچا مرحوم سے کافی مشابہت رکھتی ہے۔ بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ ہو سکتا ہے کہ وہ چچا جان کی کوئی ناجائز اولاد ہو۔ کیا عمر ہوگی؟ 20 سے زیادہ نہیں۔ وہ اس زمانے میں 10 سال کی رہی ہوگی، مگر کسی ایسی عورت کے لیے جو 10 سال کی لڑکی بھی رکھتی ہو، قتل وغیرہ نہیں ہو سکتے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ میں کب کہتا ہوں کہ اسی عورت کے لیے وہ قتل کیے گئے ہوں گے؟ ساجد نے کہا۔ ہو سکتا ہے وہ کوئی دوسری عورت ہو، اور میں اس کے متعلق بھی وثوق سے نہیں کہہ سکتا۔ دیکھیے، یہ میرا ذاتی خیال ہے، ورنہ محض مشابہت اسے چچا جان کی اولاد نہیں ثابت کر سکتی۔ تو آپ کو تو اس لڑکی سے خاص طور پر بڑی دلچسپی ہوگی۔ بس اسی حد تک کہ اسے دیکھنے کو دل چاہتا ہے، لیکن نہ تو میں نے آج تک اس سے گفتگو کی اور نہ وہ مجھے جانتی ہے۔ لیکن میں آپ کو اس کے گھر کا پتہ بتا سکتا ہوں۔ بہرحال، عمران مسکرا کر بولا، آپ اس کا تعاقب کرتے رہے ہیں۔ میں کیا بتاؤں جناب، اگر واقعی دل کھنچتا ہو تو مجھے اس کا پتہ ضرور بتائیے۔ عالمگیری سرائے میں ادھورے مینار کے قریب زرد رنگ کا ایک چھوٹا سا مکان ہے۔
عمران نے چائے کی پیالی رکھ دی۔ اس کے چہرے پر تحیر کے آثار تھے، کیونکہ یہ وہی پتہ تھا جو اسے کچھ دیر قبل موڈی نے بتایا تھا۔ آپ کو یقین ہے کہ وہ لڑکی اسی مکان میں رہتی ہے؟ اس نے ساجد سے پوچھا۔ میں نے سینکڑوں بار اسے وہاں جاتے دیکھا ہے۔ اچھا مسٹر، میں کوشش کروں گا کہ عمران جملہ ادھورا ہی چھوڑ کر اٹھ گیا، اور اس دوران میں اس نے چائے کا بل ادا کر دیا تھا۔ اگر کبھی آپ سے ملنا چاہوں تو کہاں مل سکتا ہوں؟ ساجد نے پوچھا۔ میرے کارڈ پر میرا پتہ اور ٹیلی فون نمبر موجود ہیں، عمران نے کہا، اور ریسٹورانٹ سے باہر نکل گیا۔ لیکن اب اس کا رخ اپنی کار کے بجائے دوا فروش کی دکان کی طرف تھا۔ وہاں اس نے کالر مکسچر کی ایک بوتل خریدی۔ دوا فروش شاید اس کا شناسا ہی نہیں بلکہ اسے اچھی طرح جانتا تھا، کیونکہ عمران نے اسے انجیکشن لگانے کی سرنج عاریۃً مانگی تو اس نے انکار نہیں کیا، اور پھر اس نے کسی دوا کے 2 ایمپل بھی خریدے۔